اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کافی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھی اس لحاظ سے ہے کہ جی اب جو رزلٹ آیا ہے کہ پی کے میں ایسا لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت مل رہی ہے یا ووٹ کو تحفظ مل رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستان کی عوام جو فیصلے کریں ان کو رسپیکٹ دی جائے، آئین کی عملداری ہو، حلف کی پاسداری ہو اور ووٹ کا تحفظ ہو۔ اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اداروں کو مضبوط کیا جائے، ان کی رسپیکٹ اور عزت کی جائے، یہ ساری چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر یقیناً پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ اگر لوٹ کھسوٹ ہو، مار کٹائی ہو، مفادات ہو، ذاتی مفادات ہو اور کیا کہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ہو، اقتدار کے لیے ہو، ہٹس کے لیے ہو، لالچ کے لیے ہو، سارے کام ہو رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ملک تو ڈیٹوریٹ کرے گا، ملک تباہ ہوگا۔ مجھے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک خطاب کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اس کے علاوہ آپ کے شہباز شریف نے بڑا کھل کے ابھی جو کہا ہے کہ جی تیاری پکڑ لو، عوام سے کہا ہے کہ اب آپ کمر جو ہے وہ کس لو کیونکہ اب جو ہے وہ مقابلے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ باتیں ساری جو آئی ہیں وہ آئی ہیں کے پی کے میں بدترین پی ٹی آئی کی شکست کے بعد۔ پی ٹی آئی کی بدترین شکست کی وجوہات کئی ہیں وہاں پہ، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یقیناً 8.5 سال میں وہاں کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور ان کی لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ تو گویا عمران خان صاحب کسی بھی لحاظ سے بری ذمہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی، تو یہ مرکزی مسئلہ ہے، یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا اگر مہنگائی کا بھی میٹر ہے تو بھی، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی غلط لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کی تنظیم ہے، آپ نے ایسی کیا تنظیم سازی کی ہے، کن لوگوں کو آپ نے، تو جب آپ نیچے نگاہ ڈال رہے ہیں کہ بلدیات میں غلط لوگ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں، کبھی آپ نے اپنی کیبنٹ پہ نظر ڈالی ہے؟ کبھی ڈالی آپ نے اپنی کیبنٹ پہ نظر کہ کیبنٹ پہ آپ نے لوٹے بگوڑے، آپ کے اے ٹی ایم مشین، پیراشوٹر، ان کو تو بھرا ہوا ہے، نااہل ترین لوگ، دوسری پارٹیوں سے نکالے ہوئے لوگ، بدنام لوگ، کرپٹ لوگ۔ آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آپ کی حکومت جو تباہ ہو رہی ہے، آپ جو ناکام ہو رہے ہیں 3.5 سال سے، کبھی اس پہ سوچا کہ آپ نے کتنے غلط فیصلے کیے ہیں؟ مثلا آپ پروونشل تنظیم پہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ صحیح نہیں دیا، میں آپ ٹکٹ دوں گا۔ ارے بھیا تھوڑی دیر کے لیے کمپیریزن کر لو کہ بلدیات میں جو آپ ہارے ہیں اور حکومت جو 3.5 سال سے آپ چلا رہے ہیں، اس سے پہلے 5 سال آپ نے ڈائریکٹ کے پی کے چلائی ہے، آپ اس کے سربراہ تھے، آپ کے پاس مرکزی حکومت نہیں تھی، آپ کے پاس وہ صوبائی حکومت تھی۔ اگر 5 سال کی بہترین کارکردگی ہوتی اور مزید 3 سال کی ہوتی 8.5 سال میں، پھر آپ کو اتنی بری طرح شکست ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو گویا آپ کس طرح بری ذمہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف کے بی کے میں تھوڑی ہارے ہیں، آپ 13 میں سے 11 ضمنی انتخاب جو کبھی حکومت نہیں ہارتی ہے آپ ہارے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ کینٹونمنٹ کا الیکشن آپ آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پہ دیں گے؟ بدترین معاشی حالات ہے، بدترین سفارتی حالات ہے، بدترین گورننس ہے، بدترین انتظامیہ ہے، ہر جگہ بدترین ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کو دیں گے آپ؟ اور یہ جو آپ نے کیبنٹ میں جو لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، ایسے ڈرامے اور ایسے نااہل لوگوں کو جو رکھا ہے، ادھر تو آپ کو اعتراض ہے کہ جناب انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں چنا۔ آپ کی حکومت کے جو اس وقت تباہی ہے 70 سال کی، 70 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے جو یہ حکومت میں ہو رہا ہے، اور یہ حکومت چل رہی ہے، اتنی نااہل حکومت ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کو ہوگی؟ آپ اس کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھا ہے؟ 12 تو آپ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی کر دیا، مریم نواز صاحب پہلے ہی کر چکی ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی واضح طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو اب آنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ اگر اپوزیشنز کے لیڈر کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ملک میں ایک بہترین سیاسی فضا قائم ہو رہی ہے اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ادارے اپنا رول اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، اور ایک جمہوری سسٹم بن رہا ہے اور عوام جو ووٹ ڈال رہے ہیں وہیں سے نکل رہا ہے، تو پھر تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اداروں کے لیے بھی اچھا ہے۔
جمہوری قوتوں کے لیے بیچے. ہاں ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے جو مافیاز ہیں, جو آپ کے اس ملک میں جو ہیں وہ اپنے حرص و حوث کے لیے, اپنے مفادات کے لیے جو ہیں وہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں, اقتدار حاصل کرتے ہیں, عوام کے ووٹ کو چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو وہ تو چاہے وہ جمہوری پارٹی کیوں نہ, وہ جمہوری پارٹی نہیں, وہ مافیا ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کمر کس لو, اور یقیناً شہباز شریف صاحب کو بہت اہم سگنل ملا. سگنل کیا ملا؟ ان کی ملاقات تو ہوتی رہی ہے, لیکن ان کو واضح طور پر اب ایک سگنل مل چکا ہے کہ اب جو ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی. نواز شریف صاحب نے بھی اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ حکومت جا رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں پاکستان. اب پاکستان کب آ رہے ہیں؟ یقیناً جس طرح صادق نے کہا کہ میں فلاں 20 جنوری کو جاؤں گا, لے کے آؤں گا, لیکن میری اتنی اطلاعات ہے کہ 20 جنوری کو تو نہیں آئیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب کی حکومت پہ 20 جنوری سے پہلے عدم اعتماد آ گیا تو پھر تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. لیکن ورنہ ان کا جو ارادہ ہے وہ جو آنا چاہیں گے یا ان کے لیے سوٹیبل ٹائم ہوگا فروری کا آخری حصہ ہوگا, اور اس وقت تک بہت سی چیزوں اور بہت سے گیم کے فیصلے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں, شہباز شریف نے کمر بستی کی بات کی. آپ کو پتہ ہے وہ آصف زرداری نے بھی ایک جملہ کہہ دیا, اور بڑا جملہ ہے ان کا, کہ سولوشن مانگا جا رہا ہے ہم سے. ہم جو ہے ہم ہی اس موجودہ آپ کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ایک ٹیسٹ کیس کے ایک حکومت لا کے 22 کروڑ عوام پر مسلط کی گئی ہے, وہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ اس سے اب چھٹکارا حاصل کیا جائے تو پھر ہم سولوشن بتاتے ہیں. پھر ہم بتاتے ہیں کہ ملک کو ہم کس طرح سے ان کرائسس سے نکال سکتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی سب سے ہاٹ فیوریٹ ہے موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, لیکن پی ایم ایل این کے بھی چند لوگ بہت ہی ہاٹ فیوریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این, کیونکہ سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت ملک کی پی ایم ایل این ہے, اگر پی ایم ایل این میرٹ پہ جنرل الیکشنز کی طرف جائے گی تو وہ بہت بڑی تعداد میں, اور پی ڈی ایم کے ساتھ اس نے اگر اتحاد سے الیکشن لڑا تو یقیناً پی ڈی ایم 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہی بات کہ اب جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور ہر آدمی اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی جنرل الیکشن کرا دیا جائے, مارچ میں جنرل الیکشن کرا دیا جائے. اور موجودہ حالات اسی طرف جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب سر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس بوجھ کو کس طرح سے اتار دیا جائے. اس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے جس کا حوالہ آصف زرداری صاحب نے بھی دیا. آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے, اور ایک وقت ایسا تھا کہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی وہ. تو آصف علی زرداری صاحب اسی جماعت کے سربراہ ہیں, کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. ان کے واسطے ان کے تعلقات سب سے ہی ہوں گے, مثلا اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس سے بھی ہوں گے, اپوزیشن سے بھی ہوں گے. اور ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی آپ کے 1-to-1 بات چیت کا بھی اہتمام کیا گیا, اور ملاقات ہوئی, اور بھی بہت سی بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے تو یہ حالات ہیں کہ ان کے اپنے مشیر, بہت بڑی امپورٹنٹ نیوز میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کے اپنے وزیر, مشیر میں نام لے سکتا ہوں, مشیر اور ممبرز وہ اپوزیشن سے رابطے میں کہ جی ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی, سب سے بڑی وجہ بتائی کہ عمران خان صاحب کے تکبرانہ انداز ہے, اور ان کا اپنے لوگوں کو عزت نہیں دینا ہے. دوسرا جو ہے ان کا یہ ہے کہ جی عوام کے ساتھ جو صورتحال ہے, نااہلیت کی بنیاد پہ ملک کا اور عوام کا اتنا ستیہ ناش ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے جہاں جو یہ الیکٹیبل بھی ہیں, جو ووٹ جیت سکتے ہیں, وہاں عوام ان کو جو ہے وہ گریبانوں سے پکڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے. تو گویا مشیر, وزیر اور آپ کے ممبرز جو ہیں وہ پی ایم ایل این, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی سے رابطے میں, اور غیر مشروط طور پر وہ چاہتے ہیں
کہ ان کو انٹری دے دی جائے تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این جے یو آئی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر وہ اگر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اور جے یو آئی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ لینے کو تیار ہے، لیکن مشروط یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی پارٹی میں اس وقت آؤں گا اگر مجھے آپ، پہلے یہ مشروط تھا، بہت سارے جو ان کے ایم پی اے تھے یا ایم این اے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں آپ ٹکٹ دیں گے آئندہ الیکشن کا تو ہم آج پی ایم ایل این جوائن کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا برا حال ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا، آنے والا مستقبل اتنا برا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں۔ اب فیصلہ اپوزیشن کا ہے کہ آیا وہ ان لوگوں کو لیتی ہے نہیں لیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے پاس تو خیر برمار ہے، پیپلز پارٹی کے پاس لوگوں کی کمی ہوگی، شاید وہ کچھ اچھے لوگوں کو پک کرے، لیکن جو لوگ پی ٹی آئی میں وزیر، مشیر اور ممبرز اتنے بدنام ہو چکے ہیں ان کو نہیں لے گی۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہی نواز شریف کا بیان آیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے یہ جو آپ کے ہمارے گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں ان کی ملازمت بھی گئی، اب تو سیاست بھی جاری ہے، خود ہی وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب سیاست چھوڑنے والا ہوں۔ ارے بھیا آپ کو تو ابھی 5 سال اور ہے، بقول آپ نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ 5 سال اور حکومت کروں گا، تو آخر کیا ایسی بات ہو گئی شیخ رشید صاحب کہ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ لوگوں کو کہ میں جو ہوں اب سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں؟ آپ سیاست سے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کی اب ملازمت بھی خطرے میں، کیونکہ اب وہ آپ ایفیکٹو کام نہیں کر پائیں گے، لوگ پہچان چکے ہیں، لوگ آپ پر اب ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اگر گیٹ نمبر 4 والے ملازمت جاری رکھیں گے تو بھی آپ کو عوام جو ہے ووٹ نہیں دے گی، اتنے بدنام ہو چکے آپ ہیں، تو اس لیے اب ان پر غشی طاری ہے۔ ایک صاحب جو ان کے قریب ان کو کہا شیخ رشید پہ غشی طاری ہو گئی ہے، جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو کے پی کے سے اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو اپنے گھر سے اتنی بری طریقے سے آ رہا ہے وہ پنجاب میں اگر فیئر الیکشن ہو گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا، سندھ میں ہو گیا تو کیا اثر ہوگا، کراچی میں ہو گیا تو کیا اثر ہوگا فیئر الیکشن، تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ گویا اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کچھ ہفتے، میں نے کہا تھا کہ دسمبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کچھ فیصلوں کے لحاظ سے۔ ابھی آپ دیکھیے گا فورن فنڈنگ کیس کا بھی ایک فیصلہ لٹکا ہوا ہے، اسی طریقے سے فیصل وارڈر صاحب کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اسی طریقے سے کچھ اور فیصلے آنے ہیں، کورٹوں میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ 18 جنوری تک چلا گیا، یہ بھی بہت اہم فیصلہ، اس میں بھی بہت سی ڈائریکشن نظر آ جائیں گی۔ لیکن اب ایک بات جو بہت زیادہ ہو رہی ہے، پی ایم ایل این میں اگر حکومت ملتی ہے 5 سال کی، اگر پی ایم ایل این کی حکومت ملتی ہے، نواز شریف صاحب اگر فرض کیجئے فعال نہیں ہوتے ہیں، انہیں ان کی سزا اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو کینڈیڈیٹ شہباز شریف اور مریم نواز ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وقتی طور پر 1 سال کے لیے پی ایم ایل این اگر ایگری کرتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرے گی، تو اس کے لیے شہباز شریف، ایاز صادق اور آپ کے شاہد خاقان عباسی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ لیکن فیصلہ وہی والی بات ہے، سب یہ کہیں گے کوئی 1 سال یا 8 مہینے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب جو ہے حکومت کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے، اس میں ایک ایکسپیرینس آدمی آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں شاہد خاقان اور شہباز شریف بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ لیکن اگر 5 سال کے لیے ہوا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر خود فعال نہیں ہوتے ہیں، خود وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہیں، ان کی سزا اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتی ہے، مریم کی 18 جنوری کو امید کی جا رہی ہے کہ سزا وزا سب ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال بہت تیزی سے سینیریو چینج ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں کہ جو ان کی اکثریت تھی، میرٹ آنے کے بعد ان کو وہ اکثریت مل گئی ہے، نظر آ گئی ہے کہ کے پی کے میں سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جے یو آئی ہے۔ اب وہ سندھ میں بھی بہت بڑا رول ایک ادا کر رہے ہیں، اور اگر پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑتی ہے تو پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی کافی بڑی جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، پی ڈی ایم بہت بڑی سیٹ لے گی، اور یہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر مضبوط ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بہت برے وقت، بہت برے حالات آنے والے ہیں، جو کہ میں نہیں، سب آپ سن رہے ہوں گے ان کی تجزیے، ان کی باتیں، ان کا کہ کیا ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ٹی وی پہ آ کے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب جب اپنے پارٹی کے لوگ، اپنے ورکر، اپنے ووٹر جب
اس طرح کی سچویشن پہ ساتھ چھوڑ رہے ہو تو سوچئے کہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بھاگنے کو تیار ہیں. آج میں بتا رہا ہوں عمران خان صاحب جو آپ کے لیے بڑے چیختے ہیں یہ لوٹے اور یہ, اگر پی ایم ایل این نے اپنا راستہ کھول دیا, پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ کھول دیا تو یہ تیزی سے بھاگ جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت تیزی سے بھاگیں گے. لیکن ان لوگوں کی جگہ آپ شاید پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہے, پی ایم ایل این میں بھی نہیں ہے اور عوام میں بھی نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.